السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے مسافر کی نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعات فرض کی گئی، یعنی شروعات میں ابتدائے اسلام میں ہر نماز 2 رکعات فرض کی گئی۔ پھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کی گئی، یعنی 2 کی جگہ پہ 4 ہو گئی، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑی گئی، یعنی سفر میں 2 ہی رہی۔ اسی وجہ سے آج بھی جو 4 رکعات والی نمازیں ہیں وہ سفر کی حالت میں 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ شرعی سفر کی مسافت کیا ہے اور شرعی سفر کسے کہا جائے گا، کیونکہ یہاں سفر کی بات چل رہی ہے، مسافر کی نماز کی بات چل رہی ہے۔ تو شریعت کی نظر میں مسافر کون ہے؟ 4-5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر جانے والا، کیا وہ بھی شریعت کی نگاہ میں مسافر ہے، یا اس کی کیا مقدار بیان کی گئی ہے، اس کی مسافت کیا بیان کی گئی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی ٹھہرنے کی جگہ یعنی وطن مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ جیسے ہم سورت میں رہتے ہیں، سورت شہر میں، تو یہاں سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے ہم نکلے، جیسے بروڈا یا احمد آباد جانے کے لیے ہم نکلے اور شہر سے باہر ہو گئے، شہر کی بستی اور آبادی سے باہر نکل گئے تو ہم مسافر ہو جائیں گے، یعنی جب تک شہر میں ہیں تو ہم مقیم ہیں، مسافر نہیں۔ لیکن 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کے ارادے سے ہم نکلیں تو شہر کی آبادی سے نکلتے ہی ہم مسافر ہو جائیں گے، اور پورے سفر میں پھر ہم مسافر ہی رہیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہماری منزل ہے وہاں اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہاں ٹھہرنے کی حالت میں بھی ہم مسافر ہی رہیں گے، اور 4 رکعت والی نمازوں میں ہم کو قصر کرنا یعنی ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ آگے سوال یہ کہ کیا سفر کی نیت کرتے ہی بندہ شرعاً مسافر بن جائے گا؟ یعنی جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے گھر میں اور ابھی ہم نے سفر کا ارادہ بنایا کہ مجھے سفر میں جانا ہے، سفر کی نیت کی، لیکن ابھی سفر شروع نہیں کیا ہے، تو سفر کی نیت کرتے ہی کیا آدمی مسافر بن جائے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا جو میں نے ابھی بیان کیا، یعنی شہر کے اندر رہتے رہتے یا آبادی کے اندر رہتے ہوئے وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ آبادی سے باہر نکل جائے، 92 کلومیٹر کے ارادے سے یا اس سے زیادہ کے ارادے کے سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو بستی سے باہر نکل جائے، آبادی سے باہر نکل جائے، تب وہ مسافر ہوگا اور تب اس کے اوپر وہ قصر لاگو ہوگی۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ نماز قصر کسے کہتے ہیں؟ جواب، سفر میں 4 فرضوں کو 2 پڑھنا یہ قصر کہلاتا ہے، اور قصر کا مطلب ہی ہوتا ہے کم کرنا، کیونکہ اس میں 2 رکعت کم ہو جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ رکعتیں کم ہو گئی، اس لیے اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا مسافر کے لیے قصر کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، مسافر پر نماز میں قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی اس میں کوئی یہ نہ سوچے کہ لاؤ 4 پڑھ لیتا ہوں زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں، سفر میں 2 کی جگہ پہ 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ واجب چھوڑا اس نے۔ قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی 4 کو 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ
میں 2 رکعت کا ثواب کیوں گنواؤں، لاؤ میں تو 4 ہی پڑھوں، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر اس نے 2 رکعت پہ قاعدہ کیا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر 2 رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا، 4 رکعت ایک ساتھ میں پڑھ لی قاعدہ کیے بغیر، تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو پھر سے پڑھنا ہے، تو قصر کرنا واجب ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا مسافر سنتیں بھی قصر کر کے پڑھے گا؟ بہت اہم سوال، کیونکہ سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روا روی، افراتفری اور بالکل یوں سمجھیں کہ بھاگنے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، آدمی بالکل یوں سمجھے سکون کی کیفیت میں نہیں ہوتا، اطمینان میں نہیں ہوتا، سفر جاری ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں تو اس میں وقت بہت کم رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے ہم پلیٹ فارم پہ اترے تو ٹرین کے چالو ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فرض ادا ہو جائے، یہی بڑی بات ہوتی ہے، سنت آدمی ادا کریں تو اس کے لیے مسائل پیش آتے ہیں۔ بہرحال اگر سکون اور اطمینان کی جگہ ہے تو وہاں سنتیں بھی پڑھیں گے۔ جیسے جہاں جانا تھا، جو منزل تھی وہاں پہنچ گئے، اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، 15 دن سے کم تو مسافر ہی ہے وہ، تو وہاں رہتے ہوئے بھی وہ قصر ہے، چونکہ سکون کی جگہ میں اب پہنچ گیا، منزل پر پہنچ گیا ہے، تو سنتیں بھی پڑھے گا۔ تو فرمایا کہ کیا مسافر سنتیں بھی قصر کر کے پڑھے گا؟ جواب، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ سنتیں پوری پڑھی جائیں گی۔ البتہ خوف اور روا روی، جو میں نے ابھی عرض کیا، روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنتیں معاف ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ جیسے ابھی ٹرین کے معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں سنتیں نہیں پڑھیں گے تب بھی چل جائے گا، اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں گی، یعنی سکون اور اطمینان والی حالت میں سنتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ سوال، اگر کوئی شخص 3 دن کی راہ پر جا رہا ہے لیکن اس کا دوران مسافت 2 دن کی راہ پر کسی کام کے حوالے سے رکنے کا ارادہ ہے، تو کیا وہ بھی نماز قصر پڑھے گا؟ یعنی مطلب یہ جو 92 کلومیٹر جو بتایا، کہ 92 کلومیٹر ابھی اس زمانے کے اعتبار سے کلومیٹر چونکہ چلتا ہے تو کلومیٹر کی مقدار کے اعتبار سے اس کو سفر کو بیان کیا، جبکہ شریعت میں جو اصل جو مسافت جو بتائی گئی وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر، یعنی 3 دن 3 رات تک آدمی چلتا رہے تو کہاں تک پہنچے گا، اس سفر کو شرعی سفر کہا جاتا ہے۔ بہرحال 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے اگر کوئی نکلا ہے، یہ جو 3 دن 3 رات کا سفر اگر درمیانی انداز میں چلا جائے تو تقریباً وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے، اس لیے کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر کی مقدار بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر 92 کلومیٹر جانا ہے لیکن بیچ میں دوسری جگہ بھی رکنے کا ارادہ ہے کسی دوسرے کام سے، جیسے بروڈا جانا ہے لیکن کسی دوسرے کام سے بھروچ میں بھی رکنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا کرے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جی نہیں، وہ مسافر نہیں ہوا، یعنی مستقل طور پر اس کا بھروچ میں بھی رکنے کا ارادہ ہے اور پھر آگے جانے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ مسافر نہیں ہے بلکہ وہ نماز پوری پڑھے گا، کیونکہ مستقل ارادہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی احمد آباد کا یا بروڈا کا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا مستقل ارادہ ہونا ضروری ہے۔ بیچ میں بھروچ میں کسی ضروری کام سے رکنا، یعنی مستقل طور پر رکنا، ضروری کام سے بھروچ کے رکنا، تو یہ مسلسل سفر نہیں ہوا، یہ بیچ میں ٹوٹ گیا سفر، گویا کہ وہ جو اس کا جو سفر تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو مسلسل سفر کی نیت مستقل 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت نہیں پائی گئی، یہ آدھی آدھی نیت پائی گئی، یعنی ایک نیت بھروچ کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری نیت جو ہے وہ احمد آباد کی یا بروڈا کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ وہ نماز کو پوری پڑھے گا۔ قصر نماز کے لیے اس مسافت کا 3 دن پورا اور راہ کا متصل یعنی ملا ہوا اور لگاتار ہونا ضروری ہے۔ ہاں عارضی طور پر کبھی رکتے ہیں، جیسا ہمارا ارادہ تو بروڈا جانے کا ہی ہے، مستقل طور پر ہمارا ارادہ بروڈا یا احمد آباد جانے کا ہی ہے، لیکن ہم اگر نکلتے ہیں تو بیچ میں چائے پینے کے لیے رکتے ہیں، ناشتہ کرنے کے لیے رکتے ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں، اس کی وجہ سے اس سفر کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ لگاتار سفر ہی مانا جائے گا، مسلسل سفر ہی مانا جائے گا۔ لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ مستقل طور پر رکنے ہی کا ارادہ ہے، بھروچ میں کسی کام کی نیت سے رکنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اب سفر مسلسل اور لگاتار نہیں ہوا، اس وجہ سے اب وہ مسافر نہیں ہوگا۔ لیکن عارضی طور پر اگر رکتے ہیں، سفر تو لمبا ہے، تو عارضی طور پر جیسے یہاں سے ہم لوگ اجمیر جاتے ہیں، تو اجمیر جانے کے لیے کبھی آدمی بیچ میں ناشتہ کرنے کے لیے رکا، کبھی کھانا کھانے کے لیے رکا، کبھی اس طرح جو ہے دوسرے کسی کام کے لیے رکا، تو وہ مسلسل ہی سفر مانا جائے گا۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ وطن اصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب، وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہوں، یا وہاں سکونت اختیار کر لی، مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی، یعنی وہیں پر رہنے لگ گیا،
اور یہ ارادہ ہے کہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گا. جیسے کہ بہت سے دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو مہاراشٹر کے رہنے والے یا یو پی کے رہنے والے یا بہار کے بنگال کے رہنے والے، وہ یہاں پر سورت شہر میں آ گئے اور یہاں پر ان لوگوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی. اب یہاں سے ان کا واپس گاؤں اور اپنے وطن جا کر، جو پہلے والا جو وطن تھا وہاں جا کر رہنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اب یہ ان کا وطن اصلی ہو جائے گا. مستقل طور پر یہاں پر اگر سکونت اختیار کر لی، یا جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر ماں باپ رہتے ہوں، جہاں پر گھر والے رہتے ہوں، وہ وطن اصلی کہلائے گا. اب وطن نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کیونکہ یہ بات بتائی ہے کہ اقامت کی نیت اگر کہیں پر کر لے، کہیں دوسری جگہ جانے کے بعد، یہ وطن اصلی تو وطن اصلی رہے گا. وطن اصلی کا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آتے کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو جائے گا. یعنی وطن اصلی جو آدمی کا خود کا وطن ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کے گھر والے رہتے ہیں، یا جہاں اس نے مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی، وہ اس کا وطن اصلی ہو گیا. وہاں اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی آئے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اس کا سفر ختم ہو جائے گا. یعنی اس وقت میں اگر بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہے وطن اصلی کے اندر. یہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دوسری جگہ اگر گیا، جیسے یہاں سے کوئی احمد آباد گیا، وہاں اگر وہ نیت اقامت کرتا ہے اور وہ اس کو وطن اقامت بناتا ہے، تو وطن اقامت جب وہ بنے گا تو وطن اقامت بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں، وہ کب بنے گا وہ بیان کرتے ہیں. نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں. نمبر 1، چلنا ترک کرے، یعنی سفر وہ اس کا بند ہو جائے. ابھی چلنا جاری ہے اور اقامت کی نیت کر رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں. یعنی چلنا بند کرے. اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں ہوگا، اور وہ جہاں اگرچہ چل ہی رہا ہے، کسی آبادی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ آبادی اس کے لیے وطن اقامت نہیں بنے گی. دوسری شرط، وہ جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی وہاں ٹھہرنے کے، وہ جگہ جو ہے وہ ٹھہرنے کے قابل ہو، یعنی بستی ہو، آبادی ہو، سب ضرورت کی چیزیں وہاں ملتی ہو. جنگل یا دریا وغیرہ یا غیر آباد ٹاپو یا جزیرہ، اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں عام طور پر لوگ رہتے نہیں ہیں، اور وہ اقامت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. ایسی جگہیں، جنگل میں آدمی جا کر رہتا تھوڑی ہے، یا اسی طریقے سے ٹاپو پر آدمی عام طور پر رہتے نہیں ہیں. تو وہاں پر اگر جا کر کوئی اقامت کی نیت کرے گا تو وہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں جزیرے میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں ہوگا. اور تیسرے نمبر پر کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہیں ہوگا، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو. 4 نمبر، یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو. اگر 2 موضوع یعنی 2 جگہوں میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، مثلا ایک میں 10 دن اور دوسرے میں 5 دن کا، تو مقیم نہیں ہوگا. جیسے یہ ارادہ کیا کہ 5 دن بروڈا میں رکے گا اور 5 دن احمد آباد میں رکے گا، تو اس کی وجہ سے وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا. یعنی ایک ہی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہونی چاہیے. آگے 5 نمبر، 5ویں شرط یہ ہے کہ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یعنی کسی کے تابع نہ ہو. کیا مطلب ہے کہ خود اس کا جو ارادہ ہے وہ خود سے ہو، مستقل ہو، کسی کے تابع نہ ہو. کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی نوکر ہوتا ہے، تو نوکر اس لیے سفر میں گیا کیونکہ اس کا مالک گیا، تو اب اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا تو کچھ ارادہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو جو مالک جہاں جائے گا وہاں اس کو جانا پڑ رہا ہے، تو اس کا جو ارادہ وہ مالک کے تابع ہو گیا. تو مستقل ارادہ ہونا چاہیے، خود کا ارادہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے تابع نہیں ہونا چاہیے. اور 6ٹھی شرط ہے کہ اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو. اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو. جیسے کہ کبھی کچھ لوگ زبانی بولتے ہیں کہ میں تو مقیم ہو گیا، میں نے تو 15 دن کی نیت کر لی، لیکن اس کی حالت بتا رہی کہ یہ 15 دن تک یہاں رکے گا نہیں. جیسے اس نے ٹکٹ بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے، اس نے 10 دن کے بعد کا ٹکٹ، 10 دن پورے ہونے پر 10 دن کا ٹکٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ٹرین میں جانے کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 15 دن رکوں گا. تو پھر ٹکٹ کیوں بنایا اس نے؟ تو ٹکٹ بنانے کی اس کی حالت جو بتا رہی کہ 15 دن رکے گا نہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا نیت کرنے کا؟ تو اس کی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ مقیم بھی نہیں ہوگا. اب آگے وطن اقامت کی تعریف. وطن اقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وطن اصلی تو بتا دیا گیا، اب وطن اقامت کو بتائیں گے. وطن اقامت کی تعریف بتائیں. کہتے ہیں وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو. جیسے شہر صورت، یہ ہمارے لیے وطن اصلی ہے. تو وطن اصلی مطلب ہم یہاں پیدا ہوئے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی یہاں پر رہتے ہیں، اور مستقل سکونت ہماری یہاں پر ہے، تو یہ ہمارے لیے وطن اصلی ہو گیا. ہم یہاں 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے تو مقیم ہو جائیں گے، اور چاہے ہم نے یہاں 15 دن کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے مطلب ہم یہاں پر تھوڑی دیر رک کر واپس چلے جائیں، پھر بھی ہم یہاں پر آنے کے بعد مقیم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا وطن اصلی ہے. لیکن یہاں سے مثال کے طور پر ہم احمد آباد گئے، تو اب وہاں اگر اقامت کی نیت کریں تو کتنے دن کی ہونی چاہیے؟ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کرنی چاہیے، تب وہ ہمارا وطن
وطن اقامت بنے گا تب جا کے ہم وہاں پر مقیم ہوں گے اور پھر وہ پوری نماز ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وطن اقامت وہ جگہ جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو۔ آگے سوال ہے کہ مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا اور یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، اگر اس صورت میں آج کل کرتے زیادہ دن گزر جائیں تو نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی آیا 5 دن کے لیے اور اس نے سوچا تھا کہ 5 دن کے اندر میرا کام ہو جائے گا، لیکن 5 دن کے اندر اس کا کام ہوا ہی نہیں، کام ٹلتا رہا، 10 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اب 15 دن ہو گئے ہیں اور ابھی آپ نے سنا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ کر لے کسی جگہ پر جانے کے بعد تو وہ مقیم ہو جائے گا، اس کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو اس صورت میں آپ اگر ایسی صورت میں آپ پھنس گئے ہیں تو اب آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے یا جو ہے کہ قصر کرنی ہے، وہ 4 رکعت والی نماز کے اندر؟ تو یہ اس کا جواب جو ہے کہ پہلے والی بحث میں ہی آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ ارادہ جو ہونا چاہیے وہ مستقل ہونا چاہیے۔ اب اس میں مستقل ارادہ نہیں، وہ تو 5 دن کا ارادہ کر کے آیا تھا لیکن کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ارادہ جو ہوا وہ تردد والا ارادہ ہوا، مستقل نہیں ہوا۔ اب کام ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ترسوں ہو جائے گا، ایسے کرتے کرتے 10 دن یا 15 دن گزر گئے۔ 15 دن سے زیادہ ہی کیوں نہ گزر جائیں، وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی نہیں، کیونکہ مستقل ارادہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس کا ارادے کا دار و مدار اس کے کام کے پورے ہونے پر ہے، تو کام اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو ارادہ مستقل نہیں ہو رہا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اس صورت میں اگر آج کل کرتے کئی برس بھی گزر جائیں، جب بھی وہ مسافر ہی ہے وہ نماز قصر پڑھے گا، کیونکہ مستقل ارادہ نہیں پایا گیا۔ آگے سوال یہ ہے کہ مسافر نے 4 رکعت کی نیت کر لی تو اب کیا حکم ہے؟ جبکہ اس کو 2 رکعت پڑھنی تھی، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا تھا، اب اس نے 4 رکعت کی نیت کر لی، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا یا نیت کی وجہ سے 4 پوری کرنی پڑے گی اس کو؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ مسافر نے قصر کے بجائے 4 رکعت فرض کی نیت باندھ لی، پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی، اور ایسا کرنا پڑے گا، اس کو 2 پر سلام پھیرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی یہ واجب ہے، 2 پر سلام پھیرنا، قصر کرنا اس کے لیے واجب تھا، تو اگرچہ نیت کر چکا ہے وہ 2 پر سلام پھیر دے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب آگے اس باب کا آخری سوال یہ ہے کہ مسافر کو کس صورت میں 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ مسافر 2 رکعت پڑھے گا، لیکن یہ کون سا مسافر ہے کہ جو 4 پڑھے گا؟ مسافر کو تو 4 والی 2 کر کے پڑھنی ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ مسافر جب کہ مقیم امام کی اقتداء کرے تو اس کو 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مسافر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اور امام جو ہے وہ مقیم ہے، وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اب امام کی اقتداء میں چونکہ امام 4 پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی 4 پڑھنی پڑے گی، اس کو بھی 4 پڑھنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم احمد آباد میں گئے، ابھی ہمارا وہاں 10 دن ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اور 10 دن میں ظاہر سی بات ہے ہم الگ تھوڑی نماز پڑھیں گے مسجد میں جا کے، اور یہی بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو مسجد میں جا کر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ امام وہاں مقیم تھے تو وہ تو 4 رکعت ہی پڑھائیں گے، تو ہم کو بھی پھر 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اچھا، کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی کبھی ایسے کو امام بنا لیا جاتا ہے جو مسافر ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی جو ہے وہ مقیم ہوتا ہے، تو امام مسافر ہے اور وہ 4 رکعت والی نماز پڑھا تو 2 پہ سلام پھیر دے گا، تو اب جو مقیم اس کے پیچھے جو مقتدی بنا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ وہ تو 2 پر سلام نہیں، اس کو تو 4 پڑھنی ہے، اس کے لیے تو 4 پڑھنی، کیونکہ یہ مقیم ہے۔ امام اگرچہ مسافر ہے تو کیا کرے گا؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا اور 2 رکعت اپنی مکمل کرے گا، لیکن اس میں وہ لاحق کے حکم میں ہوگا، یعنی اس میں وہ قرات نہیں کرے گا، یعنی گویا کہ ابھی بھی وہ امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے رہتے ہوئے قرات نہیں کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ قرات نہیں کرے گا۔ ہاں، باقی ساری چیزیں پڑھے گا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح وغیرہ، تو یہ اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ بہرحال یہ یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا، اور بھی اس کی وہ صورتیں ہو سکتی ہے کہ مقیم مقتدی مسافر امام کی اقتداء کر رہا ہے تو اس کی کچھ دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی رکعتیں چھوٹے تو پھر کیا کرے گا؟ پہلی 1 رکعت چھوٹ گئی یا 2 رکعت چھوٹ گئی، قاعدے میں شامل ہوا، تو اس کی تفصیل ہو سکتا ہے کبھی کسی موقع پر بیان کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے اگر نہیں آئے تو ہم اس کو کسی موقع پر اس انداز میں ضرورت کی وجہ سے شامل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔